بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل حکم العام التوقف عند البعض. توجہ ہے کہ نہیں؟ حکم العام یہ فصل ہے عام کے حکم کے بارے میں. اس بارے میں پوری بحث کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ عام کے حکم کے بارے میں 3 اقوال ہیں. کتنے اقوال ہیں؟ نمبر 1 توقف. پہلا قول کس چیز کا ہے؟ توقف کا معنی یہ ہے کہ عمل سے رک جائیں گے جب تک کہ مراد واضح نہ ہو جائے. صحیح؟ جب تک کہ مراد واضح نہ ہو جائے. جب مراد واضح ہو جائے پھر عمل کریں گے، جس طرح کے مجمل میں ہوتا ہے. دوسرا مسلک یہ ہے عام کے حکم کے بارے میں کہ ادنا افراد مراد لیے جائیں گے، اقلیت پر عمل کیا جائے گا. کس چیز پر؟ یعنی کم سے کم افراد، کیونکہ وہ متیقن ہوتے ہیں. اور تیسرا مسلک جو کہ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ کا ہے وہ یہ ہے کہ عام سے سب افراد مراد ہوں گے، تمام افراد مراد ہوں گے. ٹھیک ہے جی؟ ہاں، اب دیکھتے جائیں سمجھتے جائیں. حکم العام التوقف. حکم العام التوقف، عام کا حکم وہ توقف ہے. توقف کا معنی کیا کیا میں نے؟ عمل سے رک جانا. سمجھے؟ عمل نہیں کریں گے. صحیح؟ عند البعض، لیکن یہ سب کا قول نہیں ہے بلکہ بعض حضرات کا ہے. یہ پہلا قول ہے 3 اقوال میں سے. حتی یقوم الدلیل، یہاں تک کہ دلیل قائم ہو جائے. یعنی حتی ینکشف المراد، حتی ینکشف المراد. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ کیونکہ ان حضرات کے نزدیک یہ جو متوقفین ہیں ان کے نزدیک عام جو ہے وہ مثل مجمل کے ہے، اور مجمل کا حکم یہ ہے کہ اس میں توقف کیا جائے گا یہاں تک کہ یتضح المراد، ینکشف المراد. سمجھے؟ مراد کیا ہو جائے؟ واضح اور منکشف ہو جائے. دیکھیں، لِأَنَّهُ مُجْمَلٌ حَتَّى يَقُومَ الدلیل کا معنی سمجھا؟ سمجھے؟ پھر چاہے دلیل انی ہو یا دلیل لمی ہو. دلیل کیا ہو؟ انی ہو یا دلیل کیا ہو؟ لمی ہو. اثر سے مؤثر پر استدلال دلیل انی ہے، مؤثر سے اثر پر استدلال دلیل لمی ہے. نہیں سمجھا؟ اثر سے مؤثر پر استدلال یہ کیا ہے؟ دلیل انی ہے. یہ کیا ہے؟ اثر کیا ہے؟ مثلا دھوپ ہے، روشنی ہے باہر، زمین پر روشنی ہے، اس کا مطلب یہ ہے یہ اثر ہے کہ سورج موجود ہے. مؤثر پر استدلال یہ دلیل کیا ہے؟ انی ہے. اور مؤثر سے اثر پر استدلال، پہلے سورج کو دیکھا پھر کہا کہ دن ہے، یہ دلیل کیا ہے؟ لمی. نہیں سمجھا؟ دیکھیں، لِأَنَّهُ مُجْمَلٌ، کیونکہ یہ عام جو ہے یہ کیا ہے؟ مجمل ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لِاخْتِلَافِ اعداد الجمع، کیونکہ جمع کے جو اعداد ہیں وہ کیا ہیں؟ مختلف ہیں، یعنی ان میں اختلاف ہے.
توجہ ہے جی. فإن جمع القلت، جمع کے اعداد کس طرح مختلف ہیں؟ جمع ایک قلت کی ہوتی ہے، دوسری جمع کس چیز کی ہوتی ہے؟ کثرت کی ہوتی ہے. جمع قلت کی 3 سے 10 تک ہوتی ہے، جمع کثرت کی جو ہے وہ 10 سے الی ما لا نہایہ تک ہوتی ہے. تو فإن اعداد الجمع لاختلاف اعداد الجمع، کیونکہ جمع کے جو اعداد ہیں وہ کیا ہے؟ مختلف ہیں. اب یہ پتہ نہیں ہے کہ جب جمع قلت کا بولا گیا تو 3 مراد ہے یا 4 مراد ہے یا 6 مراد ہے یا کیا مراد ہے. جمع کثرت کی بولی گئی تو بھی پتہ نہیں ہے، تعین نہیں ہے کہ 10 مراد ہے یا 100 مراد ہے یا 1,00,000 مراد ہے یا 1 کروڑ مراد ہے یا کتنا مراد ہے. آیا معنی سمجھ میں؟ یہ نہیں سمجھا؟ دیکھیں، فإن جمع القلت، کیونکہ جمع قلت کی اب دیکھیں پہلے ان حضرات نے کیا کیا؟ عام کو مجمل سے ملایا. توجہ، عام کو کس چیز سے ملایا؟ مجمل سے ملایا. سمجھا؟ عام کو ملایا کس چیز سے؟ مجمل سے. اب 3 دلیلیں دیتے ہیں توقف پر. کتنی دلیلیں؟ 3. پہلی دلیل، فإن جمع القلت یصح ان یراد منہ کل عدد من الثلاثة الى العشرة، کیونکہ جمع قلت کی جو ہے صحیح اور درست ہے کہ مراد لیا جائے منہ اس سے، یعنی جمع قلت سے، کل عدد ہر وہ عدد، من الثلاثة الى العشرة 3 سے لے کر کتنے تک؟ 10 تک. وجمع الکثرت یصح ان یراد منہ کل عدد من العشرة الى ما لا نہایت لہ، اور جمع کثرت کی درست اور صحیح ہے کہ مراد لیا جائے اس سے ہر وہ عدد جو 10 سے لے کر الی ما لا نہایہ تک ہو، جس طرح کے دراہما. سمجھے نا؟ یہ مثال ہے کس کی؟ جمع کثرت کی. جمع قلت کی مثال ہے افلس، آگے آ رہا ہے مثال میں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ فإنہ اذا قال، جب ایک شخص نے اقرار کیا، لزید علی افلس، لزید علی افلس، زید کے علی میرے اوپر، افلس کیا ہے؟ پیسے ہیں. کیا ہے؟ زید علی افلس، زید کے میرے اوپر کیا ہے؟ پیسے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ یہ نہیں سمجھا؟ زید کے میرے اوپر پیسے ہیں. یصح بیانہ من الثلاثة الى العشرة، تو صحیح ہے اس کا بیان کرنا 3 سے لے کر کتنے تک؟ 10 تک. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ یہ نہیں سمجھا؟ فیکون مجملا، خلاصہ دلیل کا یہ ہوا کہ یہ مجمل ہوا. افلس کیا ہو گیا؟ مجمل ہو گیا. تشریح کی ضرورت ہے. ہم حنفی اور شافی تو لگا دیں گے کہ اس کے اوپر 10 ہیں، جو اکثر عدد ہے افلس کا. لیکن اگر وہ چیخا اور کہا نہیں نہیں 10 نہیں ہے بھائی 7 ہے یا 6، تو پھر ہم کہیں گے ٹھیک ہے اب بیان کر دیا تم نے. آیا معنی سمجھ میں؟ کیونکہ ہمارے نزدیک جو ہے وہ کیا ہے؟ انتہائی عدد ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ہاں اچھا جی. فإنه إذا قال لزید علی افلس یصح بیانہ من الثلاثة إلى العشرة. توجہ ہے؟ فیکون مجملا، تو بات صحیح ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا؟ مجمل ہو گیا. یہ ان حضرات کا نظریہ ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو ان حضرات کے قول کا خلاصہ 2 لفظوں میں یہ ہے کہ حکم العام التوقف، بس
عام میں کیا کیا جائے گا؟ توقف. توقف کا معنی کیا ہے؟ عمل نہیں کیا جائے گا. کوئی ایک بھی چیز مراد نہیں لی جائے گی جب تک کہ بیان نہ آ جائے. جو پوزیشن مجمل کی وہی عام کی. صحیح. دوسری دلیل کس بات پر کہ عام میں کیا کیا جائے گا؟ توقف. وَإِنَّهُ يُؤَكَّدُ بِكُلٍّ وَأَجْمَعٍ، اور اس کی تاکید کی جاتی ہے کل اور اجمع کے لفظ سے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ فرماتے ہیں کہ عام جو ہے اس کی تاکید لائی جاتی ہے، لفظ کل سے بھی لائی جاتی ہے، لفظ اجمع سے بھی لائی جاتی ہے. لفظ کل سے بھی لائی جاتی ہے اور لفظ اجمع سے بھی لائی جاتی ہے. اجمعون، اقتعون، ابصون پڑھا نہیں ہے تاکید کے اندر، سمجھے نا؟ ہاں، کتو بتو سارا پڑھا ہے. وَلَوْ كَانَ مُسْتَغْرِقًا لَمَحْتِيجَ إِلَى ذَلِكَ، فرماتے ہیں کہ اگر عام یہ شامل ہوتا تمام کے تمام افراد کو، لَمَحْتِيجَ إِلَى ذَلِكَ، تو ضرورت نہ پڑتی تاکید کی. إِلَى ذَلِكَ اے إِلَى التاکید. یہاں تک سمجھا مسئلہ یہ نہیں سمجھا؟ وَلَوْ كَانَ اے وَلَوْ كَانَ الْعَامُ، وَلَوْ كَانَ اے وَلَوْ كَانَ الْعَامُ، اگر ہوتا یہ عام، کیا ہوتا؟ مستغرقاً، مستغرقاً اے شاملاً لجمیع الافراد، اے شاملاً لجمیع الافراد، او یوں یا یوں کہو کہ او شاملاً لجمیع افراد العام. وہ جو ہے کہ نہیں ہے؟ عام کے تمام افراد کو اگر کیا ہوتا؟ شامل ہوتا. اگر یہ عام شامل ہوتا اپنے تمام افراد کو، یعنی موضوع لہو کو، پورے موضوع لہو کو کیا ہوتا؟ شامل ہوتا. توقف کرنا صحیح نہ ہوتا تو کہتے ہیں لَمَحْتِيجَ إِلَى ذَلِكَ، تو پھر تاکید کی ضرورت نہ پڑتی. تاکید کی ضرورت آیا مانا سمجھ میں؟ لیکن ہم جمع کی تاکید کے لیے کل کا لفظ لاتے ہیں، جمع کی تاکید کے لیے اجمعون یا اجمعوں کا لفظ لاتے ہیں. یہ بات دلیل ہے اس کی کہ جمع جو ہے یعنی عام، وہاں پر تمام افراد مراد نہیں ہوتے. اگر تمام مراد لینے ہوتے ہیں تو پھر اس کے لیے کل کا لفظ لایا جاتا ہے. فسجد الملائکۃ کلہم، الملائکۃ عام ہے، جمع ہے. بتا چکا ہوں حسامی کے اندر بھی کہ جمع جو ہے اس کے لیے ان کے نزدیک، ہمارے ماتن کے نزدیک، صاحب توضیح کے نزدیک شرط یہ ہے کہ جمع عام تب ہوگا جب اس کے اوپر الف لام استغراقی شامل ہو. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ خلافاً للجمہور، وہ فرماتے ہیں کہ الف لام استغراقی شرط نہیں ہے. صیغہ جمع کا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ عام ہوگا. 9 یا 10 اقسام ہم نے بیان کی تھی حسامی کے اندر الفاظ عام کی. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ اس میں جمع ہوگا جس طرح کہ الناس کا لفظ تو بھی کیا ہوگا؟ عام ہوگا. جمع صیغوی ہوگی جس طرح مسلمون کا لفظ تو بھی کیا ہوگا؟ عام ہوگا. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ اچھا جی دیکھیں، وَلِأَنَّهُ سے تیسری دلیل دیتے ہیں اس بات کے اوپر کہ عام میں توقف کیا جائے گا. عام میں کیا کیا جائے گا؟ وَلِأَنَّهُ يُذْكَرُ الْجَمْعُ وَيُرَادُ بِهِ الْوَاحِدُ، اور اس لیے بھی عام کے اندر توقف کیا جائے گا کیونکہ ذکر کیا جاتا ہے جمع کا اور مراد لیا جاتا ہے اس سے ایک، اور مراد لیا جاتا ہے اس سے ایک. کبھی کبھی لفظ جمع کا ہوتا ہے لیکن مراد کیا ہوتا ہے؟ صرف ایک فرد ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ جمع کا اطلاق اور عام کا اطلاق تمام افراد پر نہیں ہوتا. ان حضرات نے اس پر دلیل دی کہ قوله تعالی، جس طرح اللہ نے فرمایا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، الذین وہ صحابہ کرام قال لهم الناس جن سے کہا لوگوں نے. یہاں الناس سے مراد جو ہے نعیم بن مسعود ہے.
ان الناس قد جمعوا لکم، کیا کہا؟ یقیناً لوگ تمہارے لیے جمع ہو چکے ہیں، یعنی کفار تمہارے مقابلے کے اندر بہت بڑے ساز و سامان کے ساتھ تیاری کر چکے ہیں، تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیں گے۔ فخشوہم فزادتہم ایمانا، فزادہم ایمانا، سمجھے؟ صحابہ کرام کا ایمان بڑھ گیا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، انہوں نے کہا ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، ونعم الوکیل۔ آیا معنی سمجھ میں؟ تو الناس اول سے مراد جو ہے وہ ایک شخص ہے، نعیم بن مسعود مفسرین نے لکھا ہے، یا ایک اعرابی مراد ہے، اور ناس ثانی سے مراد صحابہ کرام ہیں۔ واقعہ ہے بدر صغرا کا، کس چیز کا؟ بدر صغرا کا، جو غالباً 4 سن ہجری کے اندر ہوئی۔ ابو سفیان نے 10 اونٹ مان کر اسے کہا کہ جاؤ مدینہ منورہ کے اندر، تمہارے کو 10 اونٹ دیں گے، مسلمانوں کو ڈراؤ اور ان کو کہو ان الناس قد جمعوا لکم، کفار تمہارے مقابلے میں بہت سارے جمع ہو گئے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ تو الذین قال لهم الناس، الناس اول سے مراد ایک شخص ہے، حالانکہ صیغہ اس میں جمع کا ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ اور واقعہ کس چیز کا ہے؟ بدر صغرا کا، جو تقریباً سن 4 ہجری کا واقعہ ہے۔ جنگ احد جو ہے وہ 3 ہجری کو ہوئی، جنگ بدر 2 ہجری کو ہوئی، جنگ خندق 5 ہجری کو ہوئی، صلح حدیبیہ 6 ہجری کو ہوا، خیبر 7 ہجری کو، فتح مکہ 8 ہجری کو، حنین 8 ہجری کو، جنگ تبوک 9 ہجری کو، اور 9 ہجری کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حج مقرر ہوئے۔ سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا، 10 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا۔ تبوک کے اندر 30,000 اور ایک روایت کے مطابق 70,000 صحابہ کرام نے شرکت کی۔ حجۃ الوداع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری تاریخی سفر تھا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی اسفار ہوئے ان میں سے ایک سفر حج کا، ایک سفر معراج کا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ 2 اسفار نکال دو، باقی سارے اسفار جہاد کے تھے۔ 2 اسفار صرف کس چیز کے تھے؟ غیر جہاد کے، ایک حج کا تھا اور دوسرا معراج کا۔ باقی جتنے بھی اسفار ہوئے، جتنے بھی سفر ہوئے وہ کس چیز کے لیے تھے؟ جہاد۔ طائف کی طرف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر بے ادبی معاف، پناہ مانگنے کے لیے تھا۔ نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ احادیث میں پڑھو گے انشاءاللہ، وہ کس چیز کے لیے تھا؟ پناہ مانگنے کے لیے تھا، لیکن ان ظالموں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ نہیں دی۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ چلو مان لیتے ہیں ایک سفر تبلیغ کے لیے تھا۔ کیا ہمارے تبلیغی بھائی ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ طائف کا سفر تبلیغ کے لیے تھا، چلو مان لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تسلیم کر لیتے۔ مولانا فضل محمد صاحب نے لکھا ہے مسلم کی شرح کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر جو تھا یہ پناہ مانگنے کے لیے تھا طائف والوں سے، لیکن انہوں نے پناہ نہیں دی ظالم۔ آیا معنی سمجھنے؟ دیکھیں جی، المراد منہ نعیم بن مسعود، مراد اس سے نعیم بن مسعود ہے۔ تو یہ الناس کا اطلاق ہوا، اس ایک کے اوپر الناس کا اطلاق ہوا، نہیں سمجھا؟ اور اعرابی آخرہ، یا کوئی دوسرا اعرابی ہے۔ والناس الثانی اہل مکہ تھا، دوسرے ناس سے مراد کیا ہے؟ اہل مکہ مراد ہیں۔ یہ پہلا قول ہوا۔ عام کا حکم کیا ہے؟ توقف۔ پڑھو آگے، پڑھو پڑھو۔
وعند البعض يثبت الأدنى وهو الثلاثة في الجمع والواحد في غيره لأنه المتيقن فإنه إذا قال لفلان علي دراهم يجب الثلاثة باتفاق بيننا وبينكم لكننا نقول إنما يثبت الثلاثة لأن الأموم وعند البعض يثبت الأدنى يثبت الأدنى. چلو ڈپٹی والا کا سب. اور بعض حضرات کے نزدیک ادنا ثابت ہوگا. کیا ثابت ہوگا؟ توجہ. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جو سب سے کم مقدار ہے وہ ثابت ہوگی عام سے. صحیح ہے. وهو الثلاثة في الجمع. اور وہ کتنے افراد ہیں؟ 3 افراد ہیں فی الجمع جمع میں. والواحد فی غیرہ. اور جہاں پر غیر جمع ہے تو وہاں پر ایک فرد ہے. نیچے لکھا ہے اے فی عام غیر جمع کا اسم الجمع کالناس مثلا. سمجھا نا؟ یعنی جہاں پر اسم جمع ہو یا اسم جنس ہو تو وہاں پر واحد بھی مراد لیا جا سکتا ہے. تو جو سب سے کم عدد ہے وہی مراد لیا جائے گا. لأنہ المتیقن. کیونکہ وہی یقینی ہے. کیونکہ وہی کیا ہے؟ یقینی ہے. جو یقیناً عام میں داخل ہے وہی مراد ہے. جو محتمل ہے وہ مراد نہیں ہے. فإنہ اذا قال. جب ایک شخص نے اقرار کیا لفلان علی دراہم. فلاں آدمی کے میرے اوپر دراہم ہیں. اب دراہم جو ہے وہ کیا ہے؟ جمع کثرت کی ہے. جمع کثرت کی ہے. کیونکہ جمع قلت کے تو محدود اوزان ہیں جو آپ نے نحومیر وغیرہ میں پڑھے ہیں. سمجھے نا؟ سارے صرفی بیٹے ہو، نحوی بیٹے ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ سب تو آپ کو یاد ہے. ہاں توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو دراہم کا لفظ ان کے علاوہ ہے. دراہم کا لفظ ان کے علاوہ ہے. ان اوزان میں سے کسی وزن پر نہیں ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ تو یجب ثلاثہ. تو اب کتنے واجب ہوں گے؟ 3. کیونکہ جمع کثرت وہ 3 سے لے کر الی ما لا نہایہ تک ہوتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بے اتفاق بیننا و بینکم. کیونکہ جمع کی ابتدا جو ہے وہ کس سے ہوتی ہے؟ 3 سے ہوتی ہے. معنی سمجھ میں آیا؟ جی بالکل. بے اتفاق بیننا و بینکم. کہتے ہیں ہمارا اور تمہارا اتفاق ہے اس بات پر کہ یہاں پر کیا ہوگا کہ یہاں ابتدا کس چیز سے ہوتی ہے؟ 3 سے ہوتی ہے. آیا معنی سمجھ میں؟ لیکننا نقول انما یثبت الثلاثۃ لأن العموم غیر ممکن. اچھا، بے اتفاق بیننا و بینکم کا معنی یہ ہے کہ اس مقر کے اوپر 3 دراہم لازم ہوں گے. اس پر ہمارا اور تمہارا کیا ہے؟ اتفاق ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ تو دروازہ بند کا توجہ خراب ہوگا. دوسرا قول کیا ہے؟ یثبت الادنی. قلت کا قول. سمجھے نا؟ پہلا قول تھا توقف کا، دوسرا کس چیز کا؟ قلت کا. اچھا جی. تو لفلان علی دراہم جب ایک آدمی کہے گا تو اس پر کتنے دراہم لازم ہوں گے؟ 3. یہ ہوئی ان کی دلیل کہ تم حنفی بھی کہتے ہو، شافی بھی کہتے ہو کہ کتنے دراہم لازم ہوں گے؟ 3. حالانکہ تمہارا مسلک عقل والا نہیں ہے. تم کہتے ہو کہ سارا موضوع ہو. لیکن یہاں تمہارا ہمارے ساتھ کیا ہے؟ اتفاق ہے. لیکننا نقول سے جواب ہے کہ بالکل ہم کہتے ہیں کہ اس شخص پر دراہم تو کتنے واجب ہوں گے؟ 3 واجب ہوں گے. لیکن اس کی وجہ دوسری ہے. اس وجہ سے نہیں کہ جمع کے اندر اور عام کے اندر عقل عدد مراد ہوتا ہے، یہ وجہ نہیں ہے. وجہ دوسری ہے. وجہ دوسری یہ ہے کہ یہاں پر موضوع لہو عام مراد لیا جا سکتا نہیں ہے. یعنی ساری دنیا کے دراہم ایک آدمی کے اوپر نہیں ہو سکتے واجب. سمجھے نا؟ کیونکہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہوں گے؟ جتنے بھی ہوں گے ساری دنیا کے تو نہیں ہوں گے کہ میں کہوں کہ لہو علیہ دراہم اور ساری دنیا کے دراہم. آیا ہمارا سمجھ میں؟
لکننا نقول انما يثبت الثلاثة لأن العموم غیر ممکن، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ثابت ہوں گے 3 کیونکہ عموم ممکن نہیں ہے، کیونکہ دنیا کے تمام دراہم ممکن نہیں ہو سکتے کہ کسی کے اوپر واجب ہوں۔ فیثبت اخص الخصوص، تو پھر ثابت ہوگا اخص الخصوص۔ اخص الخصوص کیا ہے؟ 3 درہم ہے۔ یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آیا؟ یہ نہیں سمجھا؟ وعندنا وعند الشافعی یوجب الحکم فی الکل، ہمارے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ثابت ہوگا حکم فی الکل، تمام افراد میں۔ کتنے افراد میں؟ تمام افراد کے اندر حکم کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا۔ اسٹڈی شروع ہونی؟ یہ دعویٰ ہوا، یہ کیا ہوا؟ دلیل آگے دیتا ہے، نحو جاءنی القوم، جس طرح کہ جاءنی القوم یوجب الحکم، یہ ثابت کرے گا حکم کو۔ حکم کیا ہے؟ وہو نسبت المجیء، آنے کی نسبت، الی کل افراد، کس کی طرف آنے کی نسبت؟ تمام افراد کی طرف آنے کی نسبت، قوم کے جتنے بھی افراد ہیں، سمجھے نا، سب کی طرف ہوگی۔ تناولہ القوم، جن کو شامل ہے لفظ القوم کا۔ لفظ القوم کا کس کو شامل ہے؟ قوم کے 3 افراد کو یا سب افراد کو؟ سب افراد کو۔ تو مطلب یہ ہوگا جاءنی القوم کا کہ قوم کے جتنے بھی افراد ہیں وہ سب میرے پاس آ گئے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو دعویٰ کیا کیا ان دونوں حضرات نے، احناف اور شوافی نے؟ یوجب الحکم فی الکل، صحیح ہے۔ پھر مثال دی کس چیز سے؟ جاءنی القوم سے۔ پھر جاءنی القوم کی وضاحت فرمائی کہ جب کوئی شخص کہتا ہے جاءنی القوم تو اس کا یہ جملہ حکم کو ثابت کرتا ہے تمام افراد کے لیے۔ قوم کے جتنے بھی افراد ہیں ان سب کے لیے مجیعت ثابت ہے، آنا ثابت ہے۔ یہ جو آنے والا فعل ہے، جاءنی والا فعل ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ قوم کے تمام افراد کو کیا ہے؟ شامل ہے، کوئی فرد اس سے باہر نہیں ہے۔ صحیح ہے جی؟ لأن العموم، یہ دلیل عقلی ہے دعوے کے اوپر۔ چلو دا اذانوش سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ لأن العموم معنی مقصود، کیونکہ عموم جو ہے یہ معنی مقصودی ہے۔
عموم کیا ہے؟ معنی مقصودی ہے. یہ دلیل عقلی دے رہے ہیں اپنے دعوے پر. عموم ایک ایسا معنی ہے جو مراد لیا جاتا ہے، جو مقصود اور مطلوب ہوتا ہے. سمجھے؟ خصوص کے لیے اپنے الفاظ کی وضع ہے، عموم کے لیے اپنے الفاظ کی وضع ہے. سمجھے؟ کسی جگہ میں ہمیں خصوص کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لیے خاص الفاظ کہے جاتے ہیں. کسی جگہ میں ہمیں یعنی متکلم کو عموم کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے لفظ کی جو سب کو کیا ہو جائے؟ شامل ہو جائے. سمجھے نا؟ تو وہاں پر لفظ عام بولا جاتا ہے. تو لفظ عام جو ہے اس کا موضوع لہو ہوتا ہے. وہ سمجھے؟ وہ عموم، وہ شمول تمام افراد کو، وہ موضوع لہو ہوتا ہے لفظ عام کا. تو اگر لفظ عام کا موضوع لہو وہ تمام افراد ہیں اور مراد نہیں لیے جا سکتے تو پھر لفظ عام کی وضع کس چیز کے لیے ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ پھر جمع کی وضع کس چیز کے لیے ہے؟ آیا مانا؟ دیکھیں لأن العموم معنی مقصود، کیونکہ عموم ایک معنی مقصودی ہے. فلا بد ان یکون لفظ یدل علیہ، پھر ضروری ہے کہ ہو کوئی لفظ ایسا جو دلالت کرے علیہ، اس معنی مقصود پر. آیا معنی سمجھ میں؟ اس معنی مقصود کے اوپر دلالت کرنے کے لیے کوئی لفظ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. اور وہ لفظ عموم ہی کا لفظ ہوگا ہمارے پاس. فإن المعانی التي، کیونکہ وہ معانی ہی مقصودۃ فی التخاطب، جو مقصود ہوتے ہیں بول چال کے اندر، فی التخاطب بول چال کے اندر، خبر و اترو کے. یقیناً هغه معنی چې هغه مقصود وی په خبر و اترو کې. سمجھے؟ فإن المعانی التي، وہ معانی ہی مقصودۃ، جو معانی مقصود ہوتے ہیں، فی التخاطب بول چال کے اندر، قد وضع الالفاظ لہا، تحقیق وضع کیے گئے ہیں الفاظ لہا، ان معانی کے لیے. تو وہ الفاظ بول کر وہی معانی مراد لیے جاتے ہیں. اور موضوع لہو جو ہوتا ہے وہ لفظ کو لازم ہوتا ہے، چاہے لفظ عام ہو یا لفظ خاص ہو. زید لفظ ہے تو موضوع لہو اس کا کیا ہے؟ ذات زید ہے. سمجھے نا؟ مسلمونہ کا جو لفظ ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو جتنے بھی مسلمان ہیں لفظ مسلمونہ کا ان کو کیا ہے؟ شامل ہے. مشرکونہ کا ایک لفظ ہے، عام ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو جتنے بھی مشرک ہیں، آج کے زمانے کا مشرک ہو یا نبی علیہ السلام کے زمانے کا مشرک ہو، ابو جہل ہو یا ابو لہب ہو، سب کو یہ مشرکون کا لفظ کیا ہوگا؟ شامل ہوگا. یہ نہیں کہ ایک کو شامل ہو اور دوسرے کو نہ ہو. آیا معنی سمجھ میں؟ وقد قال علی رضی اللہ عنہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل حکم العام التوقف عند البعض. توجہ ہے کہ نہیں؟ حکم العام، یہ فصل ہے عام کے حکم کے بارے میں. اس بارے میں پوری